السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ ہم ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعائیں پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اس فانی دنیا میں طرح طرح کے خوف، آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی امتحان تو ہونا ہے، آزمائش تو آنی ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، حلال و حرام، اطاعت و نافرمانی، ہدایت و گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یعنی ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں، جن سے ان کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں آزمائشوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں لوٹنے کی بات بھی کرتے ہیں، تاکہ انسان پر زندگی آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور یہاں کی آزمائشیں اور یہاں کے امتحان آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، تو پھر اس کے لیے آزمائشیں پریشان نہیں کرتی ہیں، پھر وہ پریشان ہو کر کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی انسان کو جو ہے وہ کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو اس لیے پیدا کرے تاکہ وہ اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے، اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے، اور ساری نعمتیں اور ہر طرح کی مشکلات کا حل وہیں سے ڈھونڈے، کہیں اور نہیں جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے کمزور پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری ظاہر کرے۔ بس جب وہ اللہ کے سامنے اپنی اس کمزوری ظاہر کرتا ہے
تو اپنی محتاجگی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یعنی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ظاہر کرنے کی وجہ سے سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ اس کو طاقتور پیدا کرتا تو وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، اپنی بے نیازی کی وجہ سے جو ہے وہ بد نصیب نہیں ہونے دیتا۔ لیکن بندہ کیا ہے، اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اور اپنی بے نیازی کی وجہ سے بد نصیب ہو جاتا ہے، پھر بد نصیبی کا دور اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے جو ہے وہ اختیار کرنا، کسی اور کے پاس جانا، یہ کیا ہے، بد نصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے پھر۔ اور جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقابلہ بھی کس سے کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان اور توکل کا سہارا لینا چاہیے۔ یعنی انسان کمزور ہے، انسان کے پاس وہ طاقت اور اسباب نہیں جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے، لہٰذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے، جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں، اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایمان اور توکل یہ ہتھیار کسی مسلمان کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوف زدہ ہونے پر اس کی پناہ گاہ ہے، خوف اور گھبراہٹ میں مومن کا قلعہ اور اس کی ڈھال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کسی خیر کا یا شر کا، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، ہم کیا ریئیکشن کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری امتحانی کا حصہ ہے۔ اور انسان بہت کمزور پیدا کیا ہے، بہت کمزور، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل۔ ایمان اور توکل دونوں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں۔ اللہ فرماتے علی اللہ فتوکل ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اس دنیا میں کسی بھی امتحان، کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اللہ کا سہارا پکڑنے والا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا، جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے ہی آیا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جانتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے، اور اس مشکل سے نکلنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر انسان یہ توکل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مایوسی کی نظر ہونے لگ جاتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور جب تک وہ مشکل حل نہیں ہوتی اس کے اندر ایک صبر اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لیکن اگر انسان اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتا ہے، مثلا اس خاص مشکل سے نکلنے کے لیے مجھے مال چاہیے، یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگ چاہیے، یا اور ذریعے چاہیے، پھر وہ صرف مادی وسائل دیکھتا ہے، تو اس کے مسائل حل تو ہو جائیں گے لیکن اس کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ پھر توکل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت اور مشکل سے نکلنے کا وقت اطمینان کے ساتھ
آرام سے گزر جاتا ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں فائدہ مند ہے. اور اگر انسان مشکل میں جزا پزا کرتا ہے، اگر انسان تکلیف میں پریشانی کا اظہار کرتا رہتا ہے اور برے برے کلمات اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا. جتنا مرضی آپ وغیرہ کر لیں، جتنا مرضی جزا فضا کر لیں، مسئلہ تو اللہ نے ہی حل کرنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ الٹا گناہ کمائے جاتے ہیں گلے شکوے کر کے. یاد رکھیے مسئلہ تو تبھی حل ہوگا جب اللہ کا اذن ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے جب اسباب ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس وقت توکل نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پر توکل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے بندہ کہتا ہے ڈاکٹر موجود ہیں، علاج اچھا ہے، مگر پھر بھی میرا توکل اللہ پر ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے شفا وہی دے گا. وہ مجھے بغیر علاج کے بھی شفا دے سکتا ہے اور دیتا بھی. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہو رہی تھی اور میں نے ابھی دوائی بھی نہیں کھائی کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایک جیسے بیماریوں میں مبتلا ہے. جیسے کووڈ آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ایک جیسی میڈیسن تھی، ایک جیسے سب کچھ تھا، اور جس کا بہت سویر تھا وہ بچ گیا. اور جس کا اتنا بھی نہیں تھا کہ بندہ حیران رہ گیا کہ وہ چلا گیا. تو کیا تھا؟ ایک جیسی بیماری، ایک جیسی دوائی، ایک جیسی احتیاط، لیکن ایک کو شفا ملی ایک کو نہیں. کیونکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ڈاکٹر تو وہی تھا، دوائی بھی وہی تھی، احتیاط بھی وہی تھی. اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسی نے یہ اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی نے علاج کا حکم دیا ہے، اور یہ توکل کرتے ہیں کہ میں اسی کے حکم سے اسباب اختیار کر رہی ہوں. ورنہ اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھوڑی شفا، کسی خاص اسپتال پہ جا کر تھوڑی شفا ملتی ہے. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ہمارے لیے ہاسپٹل بنائے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، حکیم ہے، ہر طرح کی ہمارے پاس علاج ہے، ہم کر سکتے. یہ اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن توکل ان چیزوں پر نہیں، اللہ پر توکل، کیونکہ شفا تو اللہ نے دینی. اور انسان اپنے اوپر آنے والے تمام معاملے کو اللہ ہی کا معاملہ سمجھے. آیا بھی اسی کی طرف سے اور جائے گا بھی اسی کی طرف، اس کے اذن سے. اور پھر اتنا یقین ہو اور ایسا بھروسہ ہو کہ انسان مشکل پر سوچنے کے بجائے، مشکل سے الجھنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پوری توجہ رکھی. جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو پھر جیسے جیسے اس سے گزرتا جائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈک بن گئی تھی، ایسے ہی بندہ مومن کے لیے ہے کہ وہ جب اپنا توکل اللہ پر کرے گا، کر لیتا ہے، بلکہ تو دنیا میں اس کو پہنچنے والی تکلیف کی جو آگ ہوتی ہے نا، یا ایک دن کی دل کی جو جلن ہوتی ہے یا ایک گھٹن ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک میں بدل جانا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی اعتبار سے ہوتا ہے جتنا اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. جتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا میں مشکلات رکھی ہے، اسی طرح نکلنے کے لیے اسباب بھی پیدا کیے رکھے. بے شک توکل اللہ ہی پر کی طرف سے ہے، اللہ ہی پر کرنا ہے، اور مدد بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، مگر اس پر اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں اسباب کیوں اختیار کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ انسان ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھ کر بیٹھے. سمندر میں پھنسا ہوا ہوں، کشتی کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ مجھے خود ہی بچا لے گا، تو یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے. ہم صرف ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کھاتے ہیں بس، پھر ہمارے اندر اللہ توڑ پھوڑ کو جوڑ کر اصلاح کر دیتا ہے اور شفا بھی دے دیتا ہے. مثلاً اپنی پڑھائی لکھائی اور اپنی ڈگری لیتے ہیں، یعنی آپ پڑھ لکھ کر ڈگری لیتے ہیں اور اس سے اچھی جاب ملتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میری قابلیت ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، یا میری ذہانت ہے اس وجہ سے سب کچھ ہوا. تو اس جگہ سے غلطی شروع ہو جائے. اصل میں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ سب اس نے دیا ہے نا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کتنے اسباب دیے تھے، کتنے بہترین اسکول اللہ نے دیے تھے نا آپ کو. اور پھر پڑھائی اور پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو جو گاڑی جس پر آپ بیٹھ کر جاتے تھے وہ کس نے مہیا کی تھی؟ اللہ نے نہیں کی تھی. اور جس میں پیٹرول ڈلتا تھا، فیول ڈلتا تھا، وہ کون دیتا تھا؟ وہ اللہ نہیں دیتا تھا. آپ کی فیسوں کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے تھے تو وہ ملتی تھے، پھر آگے آپ دے کر آتے تھے. بہترین یونیورسٹیز یہ اللہ نے اسباب آپ کے لیے پیدا کیے تھے. آپ کے داخلے کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ کون سے اسباب تھے؟ وہ اللہ ہی نے تو پیدا کیے تھے. تو آج اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور یہ جاب آپ کو ملی ہے تو اللہ ہی نے اسباب پیدا کیے تو یہاں تک پہنچے. آپ کا خود کیا کمال ہے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ذہین ہیں، وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، ان کی اتنی ذہانت ہے کہ ہم اس برابر نہیں ہے، اور وہ بیٹھے میں وہ پڑھ کے آپ کی طرح اتنے ڈگری نہیں لے سکے. اللہ نے آپ کے لیے اسباب پیدا کیا نا، شکر کیا کریں ان باتوں پر. اس لیے ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہو اور اپنے اسباب کا مالک بھی اپنے رب کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال زندگی میں کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ پر توکل کر کے اسی سے مانگنا چاہیے. اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے خود صبر سے کام لینا چاہیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندے کے حال کو خوب دیکھ رہا. اور صبر کے ساتھ ہی کامیابی ہے، اور صبر سے بڑی کامیابی یہ کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سب سے بڑی کامیابی یہ کہ آپ جب توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر تو پھر کیا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب وہ اسے ثواب دے گا، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا. میرا کام تھا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، میں نے اللہ پر توکل کیا اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ لی ہے. اب پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اطمینان آ جاتا ہے اندر. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب توکل اور یقین ہو، صرف باتوں میں نہ ہو، صرف الفاظ میں نہ ہو میں بڑا صبر کرتی ہوں، میں بڑا توکل کرتی ہوں، اور میں بہت ہی کوئی ایسی بندی ہوں کہ بس مجھے کوئی ایسی بات کوئی گلہ ہی نہیں ہے. نہیں، بلکہ پورا پورا توکل اللہ پر، یقین کے ساتھ دل کے اندر سے آپ کے نکلے کہ بس میں نے رب پہ چھوڑ دیا ہے، اب میرا سارا کام بہترین ہو جائے گا. یہ اطمینان لے کر آتا ہے. اور اس طرح انسان کا اللہ کے راستے پر چلنا، اس کے آگے جھکنا، اس سے دعا کرنا، یہ سب چیزیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر تکلیف والے راستے جو ہیں اس پر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر تکلیف نہیں لگتی. تو بہرحال ہمیں مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی پر توکل کرنا ہے. اس سلسلے میں آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ سورۃ آل عمران کی ہے.
پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 سے 175 تک۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه ولا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ دراصل غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا، اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میں میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ لیکن جب وہ وعدہ کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان جو ہے خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اس خفت و ندامت کو چھپانے اور الزام دوسرے کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا ہے جو یہاں پہ فرمائے جا رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور جب لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ یعنی مصیبت اور مشکل وقت میں اللہ سے ان کلمات سے مدد مانگا کریں۔ کون سی دعا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم بھی یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا۔ ہمیں بھی مشکل اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں توکل کے انعامات بھی بتائے ہیں۔ یہاں پر بھی توکل کے 4 انعامات تھے۔ ایک فضل ملا، دوسرا نعمت ملی، تیسرا تکلیف دور ہوئی، اور چوتھا اللہ کی رضا حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں بندے پر۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مشکل ہمارے لیے آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ تو آزمائش کے وقت یہ چیک کر لیا کرے کہ اگر ایمان بڑھتا ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی ہو رہی ہے، تو یہ مصیبت کی صورت ہے۔ اور پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کی فضیلت بھی بہت ہے۔
اس کلمے کی وجہ سے صحابہ کو بھی بے پناہ نعمتیں ملی. جب صحابہ نے یہ کلمہ کہا تو وہ اس غزوے سے اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کو برائی نے چھوا بھی نہیں، اور ان کی آزمائش کے بدلے انہیں انعام عطا کیا. پھر ان کی محتاجی کو دولت مندی سے بدل دیا. پھر ان کی پریشانیوں اور غموں کو خوشی اور لذت سے بدل دیا. بس جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس پر اچھا یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ اسے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور یہ مبارک کلمہ 2 مقامات پر کہا جاتا ہے. ایک تو نفع حاصل کرنے کے موقع پر، کسی چیز کا، کسی کام کا نفع حاصل کرنا ہو اس وقت بھی، اور نمبر 2 نقصان کو دور کرنے کا موقع پر بھی. اور یاد رکھیے گا یہ 2 عظیم پیغمبروں کی دعا ہے، ایک حضرت ابراہیم کی علیہ السلام اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اس کلمہ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی کفایت ملی تھی، ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو ہمارے اندر جو یہ پریشانی کی آگ ہے وہ ٹھنڈی نہ ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو مومن ہوتا ہے نا وہ ڈپریشنز میں نہیں جاتا. مصائب میں مومن کا ایمان بڑھتا ہے. حقیقی مومن دشمنوں کے جمع ہونے سے پریشان نہیں ہوتا کہ اب کیا کریں، نہیں، بلکہ اس کا ایمان بڑھتا ہے. اکیلے اللہ ہی کو کافی سمجھنے والوں کی یہاں تعریف بیان کی گئی ہے. اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اس کے ساتھ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے کسی کی بھی. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا. انسان جب عمل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور اس کا مکمل نہیں کر پاتا تو اس کا کامل اجر لکھ دیا جاتا ہے. پھر جیسے اللہ کا یہ فرمان ہے نا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا، پھر اسے راستے میں موت آ گئی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں اتنا بڑا رب کا فضل ہے، سبحان اللہ. پھر دوسری دعا بھی سورۃ توبہ کی جو ہے وہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. نہایت بابرکت دعا ہے. اللہ پر اعتماد کرنا یہ ہے اس دعا کا. سب سے عظیم مخلوق کا مالک اللہ ہے، وہ رب العرش العظیم، یعنی وہ مطلق طور پر سب سے عظیم مخلوق کا مالک ہے جو کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ تمام مخلوقات کے چھت ہے، اور اسی پر اللہ مستوی ہے جیسا کہ اللہ جل جلالہ کے لائق ہے. اس دن کی فضیلت کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کی فضیلت کا بیان ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. آپ بھی یہ سوچ سوچ کر دعا پڑھیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. لوگ اپنے لیے کافی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یوں سمجھتے ہیں کہ یہی میرا کارساز ہے. نہیں، کبھی کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ اپنے لیے کافی نہیں ہیں تو میرے لیے کہاں کافی ہوں گے بلا؟ ان کے پاس کیوں جائے جو خود محتاج ہیں؟ وہ میری کہاں مدد کر سکتے ہیں؟
میری مدد تو میرا رب کرے گا، اس کے سوا میرے ٹینشن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کتنے بھی پریشان ہو، آپ کتنے بھی ٹینشن میں ہو، آپ جس مرضی بندے سے اپنی اس دکھ تکلیف کو شیئر کر لیں، آپ یقین کریں کوئی مسئلے کا نہ حل نکلتا ہے نہ آپ کے اندر سکون آتا ہے. آپ الٹا دل پر بوجھ لے کر اٹھتے ہیں، تو پھر آخر میں کہتے ہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کاش میں ان کو بتاتے ہی نہ، اپنے دل کے پردے کھول دیے. اب ان کو میری ساری باتیں پتہ چل گئی، میرے گھر کی باتیں پتہ چل گئی، کاش میں بتاتی نہ، کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے مخلوق کو کہ وہ رزق کا کچھ کر ہی مالک نہیں سکتے، سمجھنا حماقت. وہ بھی بس سے وہ کیا کریں گے آپ کے معاملات میں آ کر. اصل معاملے تو اللہ نے حل کرنے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی کا ذکر اللہ سے کیوں نہ کروں، اس سے کیوں نہ شکایت کروں جو میرے مسئلے کا حل کرے گا. یاد رکھیے گا یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا کامل توحید ہے. اللہ پر توکل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے. اور یہ دعا ایک طرح سے کلمہ توحید کی فضیلت ہے، یعنی اس کلمہ کی بنا پر دنیا آخرت میں نجات ملتی ہے. دعا میں اللہ کی توحید، توکل اور عظیم مخلوق کا وسیلہ پکڑنا. کبھی دعا طلب کے صیغہ کی بجائے خبر کے صیغے سے بھی مانگی جاتی ہے. دعا کرنے والا اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ دعا کرے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کے دوران اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے، جیسا کہ اس فرمان میں حسبی اللہ، یہ بھی ایک وسیلہ پکڑنا اور نیک عمل ہے. جب بھی دعا مانگے تو دعا کے درمیان میں کہا کرے حسبی اللہ وعلیہ توکلت. اب توکل کیا ہے؟ توکل کام میں بے بسی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل. دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ابن جوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، سورۃ النمل میں. بس اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً تو آپ واضح حق پر ہیں. سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جو نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. یہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم. اور پھر توکل کرنے والوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کا حکم ہے. فرمایا سورۃ ابراہیم میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، اللہ پر توکل. بس میرے ساری پریشانیوں ہر چیز کا جو ہے حل اللہ کے پاس ہے، اور وہ میرے لیے کارساز ہے، مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مشرق اور مغرب کے رب کو وکیل بنائے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المزمل میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا وکیل بناؤ. توکل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. جس میں توکل ہوگا تو ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان ہوتا ہے
تو توکل بڑھتا رہتا ہے، اور اسلام لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ پر توکل کریں، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں، لہذا اسی پر بھروسہ کرے کہ وہ میری ہر بات کو جانتا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے، وہ کوئی غافل نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے میرا بھروسہ اس بات پر ہے کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے خود اپنے سوا دوسروں کو کارساز بنانے سے منع کیا۔ اللہ کے سوا سب سہارے جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ مکڑی کے گھر کی مثال اللہ نے دی ہے۔ فرمایا سورۃ العنکبوت میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، اور بے شک گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے۔ تو کیا سمجھ آئے آپ؟ غم زدہ ہیں تو توکل اللہ پر، بیمار ہیں توکل اللہ پر، پریشان ہیں تو توکل اللہ پر، کوئی چالے چل رہا ہے آپ کے خلاف تب بھی توکل اللہ پر، کوئی الزام لگائے تو اللہ پر توکل، وہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جہاں بدشگونی ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں جی اب یہاں پہ کوئی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، نعوذ باللہ، بدشگونی لیتے ہیں، یا کوا بول پڑا، یا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے نا۔ تو اس موقع پر بھی یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، حکم دیا ہے کہ مومن بھی اللہ ہی پر توکل کرے۔ کیوں بدشگونیاں لیتے ہیں؟ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا بدشگونی کرنے والا، تو لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ آ گیا اس میں یہ بلائیں اتر رہی ہیں، انہیں ہر چیز میں بدشگونی لینا، یہ ہو گیا، وہ فلاں آیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت میں جب بغیر حساب کے لوگ جائیں گے نا، ان میں یہ لوگ نہیں جائیں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر معاملے میں اللہ پر توکل کریں، ہر معاملے میں، ہر کام کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر لوگوں کا ڈر ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کافی سمجھنا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ کے ڈر کو اللہ اطمینان میں بدل دے گا، دل میں سکون نازل کر دے گا۔ مجھے بتائیے کوئی خوف نکل سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ تو اس لیے اللہ پر توکل کرے نا۔ اگر لوگ منہ موڑ رہے ہیں، آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو بھی اللہ کو کافی سمجھیں۔ کوئی چیز غم زدہ کرے تو اللہ کو کافی سمجھے، جان کا خوف ہو تو کیا کرنا، تب بھی اللہ کو کافی سمجھ۔ جب کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے تو اللہ کو کافی سمجھا کرے، نہ فکر کیا کرے وہ میرا کیا بگاڑ جائے گا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ نے چاہے تو۔ اللہ پر توکل کرے، ہے میرے رب میں دیکھ رہا، اور دعا پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ پڑھ لے، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھیں، اللہ کو پکارے ان ناموں کے ساتھ جب دشمن کا خوف ہو، خاص طور پر لوگوں کی چالوں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ مدد و نصرت چاہیے تو رب کو کافی سمجھے، جب کوئی اذیت دے تو اللہ کو کافی سمجھے، لوگوں کے الزام لگانے پر اللہ کو کافی سمجھا کرے، نہ پرواہ کیا کرے، نہ پریشان ہوا کرے، کیونکہ پریشانیوں کا حل کہیں نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی نے دیر کرنی ہے، ہماری پریشانیوں کا حل نکالنا ہے، اسی نے دور کرنی ہے۔
صلح کرتے وقت بھی اللہ کو کافی سمجھا کریں. آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، اللہ ہمارا کافی ہے. بدشگونی ہو جانے پر جیسے میں نے آپ کو کہا اس وقت بھی کیا کریں، اللہ کو کافی سمجھے. پھر دجال کے مقابلے میں بھی اللہ کو کافی سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوئی ہوں گی. شکنیں ہوں گی یعنی پیچھے شکنیں ہوں گی، شکنیں ہوں گی، 3 بار فرمایا. اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. سو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا. پھر اور یہ کون کہے گا؟ جس کے عمل میں یہ چیز ہوگی، اس کا پورا یقین ہوگا کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے، وہی یہ بات کہے گا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دجالی فتنے سے. یہ دعائیں پڑھا کرے، ایمان کے ساتھ پڑھا کرے، تاکہ اس وقت بھی ہمیں بولنا آئے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس وقت میں ہوں. نہ دجال کے اس فتنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہ کی محبت جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں، یعنی اللہ پر توکل کے ثمرات جو ملتے ہیں ان میں ہم اللہ کی محبت جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں. کس لیے؟ توکل کی وجہ سے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب بتائیں کیا دل نہیں کرتا ہے پھر اب اللہ پہ توکل کرے؟ چھوڑ دے ساری پریشانیاں، لوگوں کی باتیں چھوڑ دے، لوگوں پر بھروسہ نہ کیا کریں. کبھی کسی تکلیف غم میں سب کچھ چھوڑ دے، کسی سے بات نہ کریں، اپنے رب کے سامنے روئیں، اس پر توکل کریں کہ اللہ میں نے اب کسی سے بات نہیں کی، میں نہیں کروں گی، تو میرا کارساز ہے نا، میرے مسائل کا حل تیرے پاس ہے نا، تو میری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے نا. تو اللہ پر توکل کریں، پھر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ اتنا سا صبر بھی نہ کر پائیں گے کہ ہم کسی کو کچھ نہ بتائیں اور ہمارا رب ہم سے محبت کرے گا اس ادا کے اوپر؟ کیا اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ جبکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ لوگ میرے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، میرا رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے میں جب تک بتاؤں گی نہیں میرا دل پھٹ جائے گا، تو جائیں وضو کریں، جائیں نماز پڑھیں، مدد مانگے، روئے اس کے سامنے، پھاڑ دے اپنے دل کو، بہا دے اپنے آنسو، پھر اطمینان قلب کے ساتھ وہاں سے اٹھیں گے. آپ کسی کو جتنا مرضی سنا لیں کبھی آپ کو اطمینان نہیں ملتا. توکل کرنے والوں کے دلوں میں اللہ سکون نازل کرتا ہے. آپ کے پھر بس پریشانیاں مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کبھی کسی کو کچھ بتانے کی. اللہ کا کافی ہو جانا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اسے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کے علاوہ کی مدد، کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کی مدد اور نے؟ توکل انسان کو بہادر بناتا ہے، کمزور نہیں بناتا. توکل مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، سارے خوف ختم. پھر شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے اللہ پر توکل کرے نا. وہم بدشگونی کا جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. ہر وقت جو ہے وہ وہم میں مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، مطلب وہم وہم وہم، اور پھر بدشگونی. اس سب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اگر آپ توکل کریں گے، کیونکہ توکل کا آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. جنت ملتی ہے آپ کو پتہ اللہ پر توکل کرنے سے. سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں،
یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہم نہ رکھیں گے اللہ پر بھروسہ؟ رزق کا معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پر توکل کریں، خود کو مضبوط کریں، کیونکہ مضبوطی اللہ کے توکل سے آتی ہے۔ کمزور نہ بنا کریں، نہ لوگوں کے سامنے، نہ کسی اپنے نفس کے سامنے کمزور نہیں، بلکہ مضبوط بنے۔ آپ کہیں خود اپنے نفس کو کہ کیوں پریشان ہو، میرا رب ہے، میں کمزور نہیں ہوں، میں طاقتور ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، میرا کارساز ہے، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ پھر مجھے کسی کی کیا پرواہ، نہ کسی کی بات کی پرواہ، نہ کسی کے ظلم کی پرواہ، نہ کسی کی زیادتی کی پرواہ۔ میرے پاس تو میرا اللہ ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے پاس اللہ ہو۔ اور پھر اس وقت میں آواز دل سے اٹھتی ہے، ما لنا غیرک یا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا، تو ہی ہمارے مسئلے کو حل کر، تو ہی ہماری پریشانیوں کو دور کر، تو ہی ہمارا کارساز بن جا میرے مولا۔ اللہ آپ سے دعائیں کیا کریں، دل کی گہرائی سے کیا کریں، اور جب کبھی رنج اور غم ہو تو اس وقت میں آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ ازالہ ہو جائے، میرے اندر سے ساری تکلیف ختم ہو جائے، تو کہا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سارے رنج و غم آپ کے ترجمے کے ساتھ سمجھا کریں نا، پتا ہو کہ آپ بول کیا رہی ہیں، تو آپ کے سارے رنج و غم کا جو ہے وہ کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل کیا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ گھبراہٹ ہے تو اللہ سے دعائیں کریں، اس طرح سے ہی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور رجوع کرنا چاہیے ہمیشہ۔ کس طرح سے؟ یہ دعا بھی پڑھ کے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح یہ دعا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ بتاتے بھی رہیں اور پڑھتے بھی رہیں، کیوں؟ کیونکہ رنج اور غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہی پڑھنے سے آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ شام کے اذکار میں بھی آپ دیکھیں، آپ کسی منزل پر پڑاؤ کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر جا رہے ہیں، اس وقت آپ کو حفاظت چاہیے، کسی راستے میں اتر گئے ہیں، رات ہے، کسی جگہ پہ حاجت کی ضرورت ہے، کسی بچے کو حاجت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہاں تو کیا کریں؟ وہاں پر اس جگہ پر پڑاؤ جو وقتی طور پر آپ کا ہو رہا ہے، وہاں پر فوراً آپ دعا کیجئے، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ صرف شام کے وقت ہی نہیں بلکہ کسی بھی جگہ پر آپ سفر میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، کہیں پہ بھی پڑاؤ کرنا پڑ گیا ہے تو اس منزل پر پڑاؤ کے وقت یہ حفاظت کی دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے کہیں اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ اس لفظ میں سمجھ لیجیے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بس اعوذ پڑھ کے ہی نا
ایک سکون، ایک اطمینان دل میں نازل ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں کے وسوسوں اور اس سے وہ میرے پاس حاضر ہوں. اتنی خوبصورت دعا. پھر یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق به بخير يا رحمن. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. یہ کب مانگتا ہے انسان دعا؟ جب اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا توکل ہوتا ہے اللہ پر کہ اللہ میں ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے. جب انسان ایسی دعائیں تبھی پڑھتا ہے جب اس کو رب پر توکل ہو. پھر وہ کہتا ہے اللہ میں گمراہی سے بچ نہیں سکتا، ہدایت کے راستے پہ بھی تو نہیں چلانا ہے، میرا یقین اور توکل تیرے پہ ہے. تو پھر گمراہی سے بچنے کی بھی دعائیں توکل کے ساتھ پڑھیں. صبح اور شام گھبراہٹوں سے امن پانے کی بھی یہ دعا ہے. یہ دعا ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت تدلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا. اے مالک میرے میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں. کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے. اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو تو وہ تو زندہ ہے جو کبھی مرتا نہیں. جن اور آدمی مرتے ہیں. الذی لا يموت انت الحی الذی لا يموت، تو زندہ ہے یعنی جس کو موت نہیں آتی. والجن والانس یموتون، جن اور انس مر جائیں گے. اور پھر ظالم کے غلبہ پانے کا ڈر ہو کہ مجھے یہ ظالم انسان مجھ پر غالب آ جائے گا، مجھے مات دے دے گا، میں اس کے سامنے بات نہیں کر پاؤں گی. تو کیا ہے، ایسے ڈر کے وقت یہ دعا پڑھیں، یعنی دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس. اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات ہی دل سے اٹھے تو کیا ہے، ایک اندر سکون آ جاتا ہے کہ مجھے کہیں کی فکر، میں کیوں پریشان ہوں. اللہ اکبر، میرا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے. اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے. ذرا یہ دعا پڑھتے ہوئے ترجمے کے ساتھ محسوس کیا کریں ان باتوں کو. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں.
تو کیا آپ کے اندر سے خوف نہ نکل جائے گا؟ اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا، وہ زمین پر نہ گر جائیں اس لیے اس کو تھاما مگر اس کی اجازت سے، تیرے فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں، اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی۔ اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پناہ بن جا، تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ من شر عبدک فلانی، یہ کہہ کے کیا کرے؟ جب آئے نا فلاں کے نام تو فلاں کے بجائے دشمن کا نام لیا کرے، اس کا نام لے کر کے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ پھر اگر ہم اس طرح سے دعائیں کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، تو کیا اللہ کی مدد نہ آئے گی؟ پھر ہمارے اندر ایمان نہ بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا۔ جب آپ کو نظر آئے گا کہ میرے لیے اللہ کافی ہو گیا، میرے دل میں سکون اور اطمینان نازل ہو گیا، اور اب میرے دشمن جو ہیں وہ میرے سامنے کیا ہو گئے؟ مات کھا گئے، اور اب مجھے اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب توکل اور ایمان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔